على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گزشتہ 3 جمعوں سے گزشتہ 3 اجتماعات میں ہماری گفتگو کا جو موضوع توحید و شرک کے حوالے سے رہا، انشاءاللہ آج کے اس چوتھے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی ہماری گفتگو کا موضوع توحید و شرک کے حوالہ سے ذکر کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو شرک سے محفوظ فرمائے، ہمیں رب ذوالجلال کی وحدانیت پر حقیقی طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، ایک مسلمان کے لیے رب ذوالجلال کی وحدانیت اور توحید کو جاننا سب سے ضروری امر ہے، لیکن ہم نے گزشتہ 3 اجتماعات کے اندر کئی حوالہ جات کو ذکر کیا۔ آج کے اس موضوع میں بھی اسی حوالہ سے چند گزارشات عرض کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ جس چیز کو آج شرک بنا کر پیش کیا گیا، ہم نے ثابت کیا کہ حقیقت میں وہ شرک نہیں۔ آج لوگوں نے انبیاء اور اولیاء کی گستاخی کو معاذ اللہ عقیدہ توحید کا نام دیا، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقی معنی میں عقیدہ توحید تب بیان ہوتا ہے جب بندہ انبیاء اور اولیاء کی گستاخی کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا تو کجا رہا، اگر کوئی شخص تصور بھی کرے تو رب ذوالجلال اس کے قول اور فعل اور سجدوں میں کسی امر کو بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اہل سنت و جماعت رب کے فضل سے قرآن و سنت کی روشنی میں آج بھی عقیدہ توحید پر قائم ہے، اور اہل سنت و جماعت اس عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہیں جس میں انبیاء اور اولیاء کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج استعانت کو جو قرآن و سنت کے حوالہ سے مجازی طور پر بھی ہو سکتی، اس کو شرک بنا کر پیش کیا گیا، اور زبان بے لغام ہے تو
تم نے یا رسول اللہ کہا تم مشرک ہو گئے ہو، تم نے یا علی کہا تم مشرک ہو گئے ہو، تم نے یا غوث کہا تم مشرک ہو گئے ہو۔ اور کئی تو پوچھتے ہیں کہ تم نے جمعہ فلاں جگہ پر پڑھا تو جمعے کے بعد کیا تم نے ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا؟ اور وہ کہہ دے کہ ہاں میں نے پڑھا، تو آگے سے فتویٰ شرک سے نیچے کا نہیں آتا کہ تم نے ہاتھ باندھ کے سلام پڑھا ہے تو تم مشرک ہو گئے ہو۔ حالانکہ ان ساری باتوں کا حقیقت کے لحاظ سے شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی جب بھی صحابہ کو مشکل پڑتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مدد طلب فرماتے تھے، اور رب ذوالجلال ان کی مدد فرماتے ہوئے ان کی ہر مشکل کو حل فرما دیتا تھا۔ دیکھیں جس طرح کے البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے اس بات کو ذکر کیا۔ حضرت مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں کو قحط پہنچا۔ حضرت عمر کا دور تھا خلافت کا اور قحط پڑ گیا۔ کہتے فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص نبی علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوا، سرکار کی قبر انور پر حاضر ہوا۔ الی مسجدی کے لفظ نہیں، الی مسجد النبی کے لفظ نہیں کہ وہ سرکار کی مسجد میں حاضر ہوا، نہیں، بلکہ الی قبر النبی کے لفظ ہے کہ سرکار کی قبر انور پر حاضر ہوا۔ آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سے اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائے، لِأُمَّتِي کہا، اپنی امت کے لیے رب سے بارش طلب فرمائے۔ اب یہ حاضر کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ تب بولا جاتا ہے جب کوئی بندہ حاضر ہو، موجود ہو، اور پھر یہ شخص سرکار کو حاضر جان کر بھی بول رہا تھا اور یہ بھی عقیدہ رکھ کے بول رہا تھا کہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں سرکار اس کو سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ انہوں نے قبر انور پر حاضر ہو کر یہ جملے بولے کہ یا رسول اللہ، اپنی امت کے لیے رب سے بارش طلب فرمائے۔ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، آپ کی امت ہلاکت کے قریب پہنچ چکی، یعنی قحط اتنا ہے کہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئی آپ کی امت۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی قبر انور پر حاضر ہوا ہوں، آپ رب سے بارش طلب فرمائے اپنی امت کے لیے۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے، سرکار خواب میں تشریف لائے اور کہا ائت عمر، اے آنے والے عمر کے پاس جاؤ، فقرأہ من السلام، عمر کو جا کے میرا سلام کہو۔ سرکار نے فرمایا کہ اے بندے جاؤ عمر کے پاس اور جا کر عمر کو میرا سلام کہو، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مُسْقَوْنَ، اور میرا پیغام بھی دے دو، عمر سے کہو عمر پریشان نہ ہو، بارش جلدی ہو جائے گی، انکم مسقون، تم سیراب کر دیے جاؤ گے، بارش ہو جائے گی۔ اب یہ سرکار کی قبر انور پر جا کر پھر یا رسول اللہ کہہ کر لے امتی کا کے لفظ بول کر پھر بارش طلب کرنے کا استغاثہ پیش کر کے پھر واپس آنا اور پھر سرکار کا جلوہ گری فرمانا اور سلام بھی پیش کرنا اور پیغام بھی دینا کہ عمر سے کہو انکم مسقون، عمر پریشان نہ ہو، جلد بارش ہو جائے گی۔ اب پوچھو ان ساروں سے یہ کہیں گے یہ تو شرک ہے،
ایک شرک نہیں، اس میں تو کئی شرک ہیں ان کے لحاظ سے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ شرک نہیں، حقیقت میں یہی عقیدہ توحید ہے جو اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ آج ایک شخص کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے اس کے سامنے حوالہ پیش کیا اسی کا، یہ البدایہ والنہایہ کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش طلب کی تھی، اور یہ جملے بولے تھے، کیا کہا تھا؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے رب ہم پہلے تجھ سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اے رب اب آج ہم تجھ سے تیرے محبوب کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے، ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو بارش ہو گئی۔ اب وہ جب میں نے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگا نہیں یہ تو زندہ ہے، اب وہ کہنے لگا یہ زندہ ہے۔ اب یہ جملہ بھی کتنا خطرناک ہے کہ معاذ اللہ ان کے نزدیک زندہ بندہ تو رب کا مقابل ہو سکتا ہے اور جو دنیا سے چلا جائے وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ زندہ تھے۔ اب یہ کس نے کہا کہ زندہ کا وسیلہ تو شریعت میں جائز ہو جائے اور جو دنیا سے چلا گیا ہے ولی اس کا وسیلہ ناجائز ہو جائے؟ اب کیا معاذ اللہ تمہارے نزدیک تو استعانت غیر اللہ سے یہ شرک ہے اور وسیلہ تمہارے نزدیک شرک ہے۔ اب زندہ کا وسیلہ جائز ہے تمہارے نزدیک، معاذ اللہ زندہ رب کا مقابل ہے اور جو دنیا سے چلا جائے وہ رب کا مقابل نہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ہم کہتے ہیں نہ ہمارے رب کا مقابل کوئی زندہ ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی دنیا سے گیا ہوا ہو سکتا ہے، ہمارے رب کا مقابل کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نا کتنی انہوں نے گھٹیا سوچ رکھی، کتنی غلیظ سوچ انہوں نے رکھی، لیکن اللہ کا فضل ہے ہم کہتے ہیں سرکار کی قبر کو بھی وسیلہ بنا کے پیش کرو، رب پھر بھی بارش عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار کے چچا کا وسیلہ پیش کرو، رب ذوالجلال پھر بھی بارش عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر دیکھو یہ تو سب کا طریقہ رہا، سب بزرگان دین کا یہی طرز رہا۔ اب اس مقام پر یہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ حضرت محمد بن منقدر، حضرت محمد بن منقدر یہ عظیم محدث تھے، عظیم محدث اور تابعی بزرگ ہے۔ حضرت محمد بن منقدر تابعی بزرگ ہے۔ حضرت امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ جیسے عظیم لوگوں کے استاذ تھے حضرت محمد بن منقدر، اور حضرت امام بخاری کے تو دادا پردادا استادوں میں شامل ہیں کہ حضرت امام بخاری بعد میں ہے نا، امام بخاری حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، تو یہ حضرت امام بخاری کے پردادا استاد ہیں۔ کون؟ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تابعی بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں سیر و اعلام النبلاء میں لکھا، چھٹی جلد میں صفحہ نمبر 171 پر کہتے کہ محمد بن منقدر یجلس مع اصحابہ، یہ مسجد نبوی شریف کی بات ہے کہ یہ مسجد نبوی شریف میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ وہاں سے کھڑے ہوئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کچھ دیر کے لیے چلے گئے کدھر؟ کما ہوا حتی یضع خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یرجع، یہ گئے اور انہوں نے جا کر اپنے رخسار سرکار کی قبر انور پر رکھے، اپنے رخسار مبارک سرکار کی قبر انور پر رکھے۔ ثم یرجع، کچھ دیر وہاں رکے پھر واپس لوٹ آئے۔ جب واپس لوٹے تو کہتے کیا؟ انہو یصیبنی خطر فاذا وجدت ذلک استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی، کوئی غم آتا ہے، کوئی دکھ آئے، کوئی رنج آئے، کچھ بھی آئے، تو استعنت بقبر النبی،
میں سرکار کی قبر سے مدد چاہتا ہوں، اللہ میری مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ استعنت بقبر النبی، واحد متکلم کا صیغہ، میں مدد چاہتا ہوں، میں مدد چاہتا ہوں کس سے؟ بقبر النبی، سرکار کی قبر انور سے۔ فرمایا میں مدد چاہتا ہوں سرکار کی قبر کے وسیلے سے، اللہ میری مشکل کو حل فرما دیتا۔ جب بھی کوئی مشکل پڑے، جیسی بھی مشکل پڑے، میں سرکار کی قبر انور کے وسیلے سے رب سے مدد چاہتا ہوں، میرا رب میری مشکل کو حل فرما دیتا۔ اب آج لوگوں کے نزدیک تو یہ عمل کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ آج تو وہاں جاؤ تو چہرہ سرکار کے مواجہ شریف کی طرف نہیں کرنے دیا جاتا کہ نہیں، نہ تم نے چہرہ کرنا، نہ ہاتھ اٹھانے، ادھر منہ کرو، کعبے کی طرف منہ کرو۔ ہم کہتے کعبے سے تو پوچھو، کعبے بتا تیرا رخ کدھر کا ہے؟ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وہاں کا حال اور خلاصہ کلام یہی ہے۔ پہلے بھی میں کئی جمعوں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، جب آخری بار مدینہ شریف سے ہو کے آیا تھا تب بھی یہی بات عرض کی تھی۔ میں نے کہا وہاں کے حالات یہ ہیں کہ وہاں گستاخی جتنی مرضی کر لو کوئی نہیں پوچھے گا، اور اگر ادب کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ ادب نہیں کرنا وہاں، بے ادبی جتنی مرضی کر لو کوئی نہیں پوچھے گا۔ کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کر لو، گنبد خضرا کو پیٹ کر لو، گنبد خضرا کی طرف معاذ اللہ پاؤں کر لو، جو مرضی کر لو، کسی نے تمہیں نہیں روکنا۔ ہاں لیکن کوئی درد دل رکھنے والا اور سرکار سے محبت رکھنے والا بیٹھا ہوا تو وہ منع ضرور کرے گا کہ بندے ہوش کر، دیکھ تو صحیح سامنے کون ہے اور کس کا دربار انور ہے۔ ادھر تو پاؤں کر کے بیٹھا ہے، تجھے حیا نہیں؟ اور کعبۃ اللہ میں بھی درد دل یہی ہے، قرآن تم زمین پہ رکھو کوئی منع نہیں کرے گا۔ یہ حالت ہے اس وقت۔ اور یہاں صحابہ اور تابعین کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار کی قبر کے وسیلے سے مدد مانگتا ہوں، اور جب میں نے یہ وسیلہ پیش کیا اللہ نے تب میری ہر دعا کو قبول فرما لیا اور میری ہر مشکل حل ہو گئی۔ یہ ہے عقیدہ توحید جو ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ لیکن آج دنیا نے کتنا بدلا ہے خود کو، توحید و شرک کے نام پر ان کی دکانیں چل رہی، ان کا موضوع یہی ہے کہ جب بھی پوچھو موضوع کیا ہوگا ان کا، توحید و شرک ہے جناب، توحید و شرک ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، ہم توحید والے بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے سرکار کی شانوں کو بیان کرنے والے بھی ہیں، اور سرکار کی شانوں کو بھی اس شان سے بیان کرنے والے ہیں کہ سرکار کی شان بندہ بیان کرے تو پھر بھی رب کی وحدانیت میں کوئی کمی نہیں آتی، کہ ولی کی ولایت کو بندہ بیان کرے تو رب کی وحدانیت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ ان کے ہاں نبیوں ولیوں کی گستاخی کرنے کو توحید کہا جاتا ہے۔ لیکن دیکھو ابھی تو وہ وحید الزما حیدرآبادی کی کتاب کا حوالہ بھی باقی، لیکن 4 جمعے گئے تھے تو آج 4تھا جمعہ پورا ہو گیا، سبق ابھی بڑا باقی۔ وہ تقی عثمانی نے جہاں دیدہ کتاب لکھی تھی، اس نے بھی ایک حوالہ پیش کیا تھا مولوی یعقوب کا، لیکن جب ادھر سے ضرب لگی تو اس نے وہ کتاب بھی ساری مارکیٹ سے اٹھوا کر پھر انہوں نے وہ حوالہ اس کتاب سے نکلوا دیا۔ اب کی جہاں دیدہ کتاب کے اندر وہ حوالہ موجود نہیں ہے، پہلے حوالہ، پہلے والا جو پہلے نسخے ہیں نا، اس نسخے میں وہ حوالہ موجود ہے، اب والے میں نہیں ہے۔ یعنی اس نے جو کچھ اپنی کتاب میں لکھا تھا، یہ ان کا مفتی تقی عثمانی، اس نے جہاں دیدہ کتاب کے صفحہ نمبر 517 اور 18 پر یہ بات لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ جسٹس محمد تقی عثمانی نے دیوبند کے پہلے صدر مدرس محمد یعقوب نانوتوی کے بارے میں لکھا ہے
کہ دیوبند کے اطراف میں ہیضے کی وبا کا آغاز ہو رہا تھا. تبصرہ نہیں کروں گا، بس سنتے جانا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. کون سے صدر مدرس سے؟ محمد یعقوب. کہ حضرت مولانا کو اس کے بارے میں کوئی کشف ہوا ہوگا. آپ نے دیوبند میں اعلان کر دیا کہ ہیضے کی وبا گھر گھر میں پھیلنے والی. یہ مولوی یعقوب صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہیضے کی وبا گھر گھر میں پھیلنے والی. لوگوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے صدقہ و خیرات دیں اور اپنی مملوکات سے روپیہ، غلے میں سے غلہ، کپڑے میں سے کپڑا. شاید اللہ تعالیٰ ان صدقات کی برکت سے اس بلا کو روک دے. کہ سارے یہ کرو، صدر مدرس یعقوب نے کہا سارے یہ صدقہ و خیرات کرو، شاید وہ وبا ٹل جائے. لیکن دیوبند کے بعد شیخ زادوں نے سنا تو انہوں نے اس پر توجہ دینے کی بجائے استہزاء کا انداز اختیار کیا اور کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے میں چندے کی کمی ہو گئی ہے. کہ مول صاحب کہہ رہے ہیں صدقہ کرو سارے، مدرسے میں چندے کی کمی ہو گئی، جسے پورا کرنے کے لیے مولوی صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں. حضرت کو یہ جملہ پہنچا تو جوش میں آ کر فرمایا اچھا تو اب وبا آ کر رہے گی اور ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے اٹھیں گے. یہ خبر غیب مولوی یعقوب دے رہا ہے، صدر مدرس دیوبند کا. خبر غیب ہے، سرکار کی نہیں مانتے اور کہتے ہیں سرکار نہیں جانتے، لیکن ان کے یا مولوی صاحب جان رہے ہیں کہ ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے اٹھیں گے. حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی تو یہیں مقیم ہیں؟ فرمایا ہاں، یعقوب اور یعقوب کی اولاد بھی اسی وبا میں جائے گی. ساری خبریں دے دی، یعقوب اور یعقوب کی اولاد بھی اسی وبا میں جائے گی. چنانچہ وہ شدید وبا آئی اور حضرت مولانا کی وفات بھی اسی وبا کے دوران ہوئی. یہ بھی مشہور ہے، اسی وبا میں حضرت صاحب بھی دنیا سے چلے گئے. آگے کیا ہوا یہ اس کتاب میں لکھا جاں دیدہ میں. آگے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کی قبر کی مٹی کو اس وبا کے مریضوں کے لیے سامان شفا بنا دیا. کیسے؟ کہ جس گھر میں کسی کو ہیضہ ہوتا مولانا کی قبر سے کچھ مٹی اٹھا کر لے جاتے اور اس کے استعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ مریض کو شفا دیتے. مولوی یعقوب کی قبر کی مٹی شفا دے دے اور مدینے کی مٹی کچھ نہ کر سکے، اور سرکار کی قبر انور کچھ نہ کر سکے، اور سرکار کی قبر انور سے کچھ نہ ملے. کتنا ظلم ہے. یعنی یہ ہے حالت توحید و شرک کے فتوے لگانے والوں کی. اللہ کا فضل ہے، ہم کہتے ہیں دنیا نے خود کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہے جہاں تھے وہی رہے. ہم نہیں بدلے، 14 صدیوں سے جہاں تھے اللہ کے فضل سے 1447 ہجری میں بھی وہیں کھڑے. ہم نہیں بدلے. اور پھر لوگوں کو اپنے گندے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کتابوں سے الفاظ کو بھی کاٹنا پڑا. وہ حوالہ پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، الادب المفرد کا. الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے. امام بخاری نے باب باندھا الادب المفرد کا. الادب المفرد میں باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلو، جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے تو بندہ کیا کہے. جیسے بندے کا پاؤں سن ہو جاتا ہے تو کیا کہے. حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں شل ہو گیا تو فقال له رجل، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے مشورہ دیا، عبداللہ بن عمر پاؤں جو شل ہو گیا ہے اور پریشان بیٹھے ہو، اذکر احب الناس الیک، اپنے محبوب کو کیوں نہیں پکارتے؟ اپنے محبوب کو یاد کرو، بیماری جاتی رہے گی. اب اس نے جیسے مشورہ دیا، حضرت عبداللہ کہتے میں نے کہا یا محمد یا رسول اللہ، کہتے بس یہ لفظ بولتا گیا فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، یوں لگتا تھا کسی نے پاؤں باندھا ہوا تھا. جیسے یا رسول اللہ کہا رسہ کھل گیا اور سرکار کے نام کی برکت سے ساری بیماری جاتی رہی. لیکن بات وہی، ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم کیے گئے.
اب یہ یا کا لفظ کتابوں سے کاٹا گیا، یہ دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی کتاب سے لفظ یا کو کاٹ دیا گیا، اس میں یا موجود نہیں۔ اب کوئی کہے کہ اصل کتاب میں ہی شاید یا نہ ہو تو یہ اس کی خام خیالی۔ امام نبوی کی الاذکار کے اندر امام نبوی نے بالکل یہی بات باندھا، باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ۔ اس کتاب میں جب آپ نے وہی حدیث ذکر کی جو الادب المفرد میں امام بخاری نے کی تو اس میں لفظ یا موجود ہے، امام شوکانی کی کتاب میں بھی لفظ یا موجود ہے، اور یہاں امام نبوی کی کتاب میں بھی یا موجود ہے، الادب المفرد کے بھی ایک نسخے میں یا موجود ہے۔ یعنی یہ نسخہ جو مکتبہ رحمانیہ والوں نے چھاپا، انہوں نے یا لکھا ہے، لفظ یا یہاں پر لکھ دیا، یا محمد، ابن عمر نے کہا یا محمد، لفظ یا مکتبہ رحمانیہ والوں نے لکھ دیا۔ مکتبہ رحمانیہ کس کا؟ یہ کام آپ کے ذمہ ہے، لیکن اتنا آسان کرنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ اہل سنت کا نہیں ہے، مکتبہ رحمانیہ اہل سنت کا نہیں۔ انہوں نے کتاب کو چھاپتے ہوئے لفظ یا لکھ دیا۔ تکلیف بڑی ہوئی ہوگی لفظ یا لکھتے ہوئے، کیونکہ الفاظ بتاتے ہیں کہ کتنے درد اور کرب سے انہوں نے لفظ یا کو لکھا۔ بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح اس یا کو بھی مروڑ کے نکال دیتے یہاں سے۔ لفظ یا تو لکھ دیا، لیکن اس کے نیچے اس کی وضاحت کے لیے حاشیہ کیا لکھا؟ اب مکتبہ رحمانیہ والوں کا حاشیہ سنو۔ کہنے لگے حاشا الصحاب الجلیل عبداللہ ابن عمر، کہتے ہائے افسوس حضرت عبداللہ بن عمر پر، عظیم صحابی، لیکن افسوس بڑا ہے ہمیں حضرت عبداللہ پر۔ کس بات کا افسوس؟ کہ ان یستغیث بغیر اللہ عز و جل، کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے۔ اگلے جملے کیا لکھے؟ کہنے لگے فإن الاستغاثة بغیر اللہ تعالی من عمل الجاہلین۔ مانا میں نہیں کروں گا، مانا میں نہیں کروں گا۔ کتنے خوش قسمت و اہل سنت، اللہ نے کتنا پیارا اور ستھرا عقیدہ عطا فرمایا۔ نہ ہمیں اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے حدیث کا لفظ کاٹنا پڑا، اور نہ اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی صحابی کے خلاف کوئی جملہ بولنا پڑا۔ اللہ کا فضل ہے، لفظ یا بھی ہمارے عقیدے کا ترجمان ہے، اور زبان ابن عمر بھی اللہ کے فضل سے ہمارے عقیدے کی ترجمان ہے۔ اب یہ ہے جڑیں کہ جہاں سے انہوں نے بد عقیدگی کے اندھیرے پھیلانے شروع کیے، ظلم کر کے، لفظ کاٹ کے، اپنی بدبختی کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کے لفظ کاٹے گئے۔ اور ہمارے پاس ایسے درجنوں حوالہ جات موجود ہیں۔ میں آج اعلان کر رہا ہوں، انشاءاللہ تھوڑا سا موسم کھل جائے، یہ جو سردی کے دن ہے یہ گزر جائے، وقت تھوڑا سا وسیع ہو جائے، تو انشاءاللہ پورا خطبہ جمعہ بیان کریں گے۔ کس موضوع پہ؟ کہ جس کتاب سے حدیث کے لفظ کاٹے گئے ہیں، انشاءاللہ جہاں سے کاٹے گئے وہ لفظ بھی پیش کریں گے، اور جس نے کاٹے وہ حوالہ جات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، کہ کون کون سا لفظ حدیث پاک سے کاٹا گیا اپنی بدبختی کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور سیاہ ستہ میں بھی ابھی سارے حوالہ جات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ سیاہ ستہ میں سے حدیثوں کو کاٹا گیا ہے اپنی بدبختی کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن ہم خوش قسمت ہیں، اللہ کے فضل سے الحمد سے والناس تک پورا قرآن ہو، یا میرے محبوب کا ہر فرمان ہو۔ اللہ کے فضل سے قرآن بھی، محبوب کا فرمان بھی اہل سنت کے عقیدے کا ترجمان ہے۔ یہ ہے توحید و شرک کا سبق۔ لفظ کاٹے گئے، صحابہ کو گالیاں دی گئی، معاذ اللہ۔ بدبختو، تم کیا سمجھتے ہو کہ توحید تمہیں سمجھ آئی ہے، صحابہ کو نہیں آئی؟ جنہوں نے سرکار سے براہ راست توحید کا سبق پڑھا،
اور تم ان پر معاذ اللہ آج لفظ نوکے زبان سے تان کے جملے نکالو. اللہ کے فضل سے صحابہ نے ہمارے سینے تک توحید کا حقیقی سبق پہنچایا. یہ جو حالات ہے سارے جو آج توحید و شرک کے اس غلیظ انداز میں اپنی دکانیں چلا کر معاذ اللہ، یہ غلیظ انداز ہی ہے. ایسی کون سی توحید ہے جس میں ولیوں کی گستاخی کی جائے؟ وہ کون سا توحید کا سبق ہے جس میں نبیوں اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے اور کہا جائے کہ اب توحید بیان ہو رہی ہے؟ 4 جمعے گزر گئے، آج چوتھا جمعہ ہے. اللہ کے فضل سے توحید و شرک کے سبق کو بیان کیا اور کسی نبی کی شان میں گستاخی تو دور کی بات ہے، اللہ کے فضل سے تصور بھی نہیں آیا. لیکن توحید کا سبق 4 جمعے جس نے سنا وہ صرف رب سے ہی پیار کرنے والا نہیں بنا، اسے پتا ہے رب سے بندہ پیار تب کر سکتا ہے جب پہلے بندہ اللہ کے حبیب سے پیار کرنے والا ہوتا ہے. کمی کا تصور ہی نہیں آیا اور توحید کی شان کو بھی بیان فرمایا. یہ ہے اہل سنت کے ہاں توحید کی حقیقت. اللہ کا فضل ہے، خوش قسمت ہو کہ سنی ہو، خوش قسمت ہو کہ اہل سنت ہو، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سنیت پر قائم رکھنا اور اس درد کو لوگوں تک پہنچانا. افسوس ہے لوگ اپنی بدبختی کا اظہار تو ہر جگہ پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. میرے استاد گرامی حضور کنز العلماء مفکر اسلام محدث لاہوری ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرف آپ فرماتے ہیں نا، کہتے ہیں انہوں نے اپنی بدبو کے بوتلوں کے ڈھکن کھولے ہوئے، لیکن سنی نے اپنی خوشبو والی بوتل کا ڈھکن بند کیا ہوا. اسے چاہیے کہ کھولے اور لوگوں کو اس اپنے خوش عقیدے کی خوشبو پہنچائے تاکہ لوگ سنی عقیدے کی خوشبو کو سونگیں اور سنیت کی طرف مائل ہوں. لیکن اب تو یہ بات کرنا بھی ہمیں وہ اندھوں کے شہر میں چشمے بیچنے والے کے مترادف لگتا ہے کہ جہاں حالات یہ ہوں کہ ختم کر دیا جائے سب کو اور بین المسلمین اتحاد ہونا چاہیے، سب اکٹھے ہو جائے. اکٹھے ہو سکتے ہیں سب، ہم سب کب اکٹھے نہیں، ہم سب اکٹھے ہیں اللہ کے فضل سے، کوئی دراڑ نہیں، کوئی جدائی نہیں. لیکن دیکھو نا، ہم تو کئی بار فارمولہ پیش کر چکے. جب گالی دی جائے کائنات کے ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو کیسے اکٹھے ہو سکتے؟ جب گالیاں دی جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کو، تو کیسے اکٹھے ہو سکتے؟ جب بقا جائے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کو، تو کیسے اکٹھے ہو سکتے؟ نماز کا ایک وقت اکٹھا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں. اصل ہے کہ گستاخیوں کے دروازے بند کرا کے سب کو ایک صف میں کھڑے کرنا، یہ ہے اتحاد. اور اتحاد کا فارمولہ میرے شیخ کرام، میرے استاد گرامی حضور کنز العلماء کئی سال پہلے پیش کر چکے کہ اگر اتحاد ہو تو اتحاد یہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اتحاد ہے ہی کوئی نہیں. کون سا اتحاد ہے پھر؟ اللہ کا فضل ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہم نے کبھی کسی معظم ہستی کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کیا، کسی کی گستاخی کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا. لوگوں کے خطبات جمعہ جا کے سن کے دیکھو، ہر جمعے ان ہستیوں کے خلاف وہ بکتے ہیں تو ان کا جمعہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے فضل سے ہمیں قلبی سکون آتا تب ہے جب ہم ان ساروں کی شانوں کو بیان کرتے ہیں.